تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں نے آج جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ میں ایک نیو ویڈیو میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا عقیدہ ختم نبوت۔ تو دوستوں، آج اس سے اگلا ٹاپک ہے جو ہے فرشتوں پر ایمان۔ اب فرشتوں پر ایمان کا ٹاپک ہے جو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم فرشتوں کی آپ کو اہمیت بتائیں گے کہ فرشتوں کی اہمیت کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا قرآن مجید میں حکم آیا ہے۔ فرشتوں کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً وہ بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ سورۃ النساء کا 136 آیات ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو کھانے پینے اور سونے کی حاجت نہیں ہے۔ فرشتے معصوم عن الخاطئین، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ یہ سورۃ التحریم کی 6 آیات ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اور وہی کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کی ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی ایک کام سر انجام دے رہے ہیں، جن میں بارشیں برسانا، ہواؤں کا چلانا، انسان کے اچھے برے اعمال لکھنا اور انہیں رزق پہنچانا وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری تھی؟ ان کی ذمہ داری تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کا کام انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی نازل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں ایمانت دار اور طاقتور قرار دیا ہے۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کی بات کریں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بارشیں برسانا اور رزق اتارنا۔ یہ بارشیں برساتے ہیں اور رزق اتارتے ہیں۔ اب اگلا فرشتہ آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ قیامت کے نزدیک سور پھونکیں گے، مطلب جب قیامت کا دن ہوگا تب یہ سور پھونکیں گے۔ اب اگلا آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان کا کام ہے جانداروں کی روح نکالنا اور انہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں، یعنی موت کا فرشتہ۔ اور اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کرامن کاتبین، یہ کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں انسانوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اب منکر نکیر، وہ فرشتے جو انسان کے مر جانے کے بعد اس سے سوال جواب کرتے ہیں، انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ انہیں نکیرین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب آتا ہے مالک اور رضوان۔ جو فرشتہ جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جو فرشتہ جنت کا دربان ہے اس کا نام رضوان ہے۔ اب آ جاتا ہے ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت بھی 2 فرشتے ہیں جو بابل کی زمین پر اتارے گئے تھے۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے فرشتوں کا ذکر آیا ہے جو مختلف قوموں پر عذاب نازل کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ فرشتے ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کا ادب احترام۔
فرشتوں کا مذاق اڑانا یا ان کے بارے میں نامناسب بات کہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق کے بارے میں زبان سے ہمیشہ اچھی اور باادب بات ہی نکلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اسلامی شعائر اور مقدس حسیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اب اس ٹاپک میں ہمیں یہی بتا رہے ہیں جو آخری لائن میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے، کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، فرشتوں پر ایمان رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگ پیارے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔